बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ी ख़बर लद्दाख से है कि लद्दाख की वादी गोलान में चीन की फ़ौज के साथ एक झड़प में भारतीय कर्नल समेत 2 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं। ये इस तरह की जो झड़प है जिसमें कोई जानी नुकसान हुआ हो, ये 45 साल बाद हुई है चीन और भारत के दरमियान। इससे कबल 1962 में चीन और भारत की लद्दाख में ही बाकायदा जंग हुई थी। ये मैंने पिछले व्लॉग में इसकी पूरी डिटेल आपको बताई थी। और इससे कबल जो मैंने व्लॉग अपना बनाया था वो कुछ फ़ौजी माहिरीन से बात करके लद्दाख की सूरत हाल को समझने के बाद मैंने आपके गोश गुजार किया था कि अगर चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में एक भी गोली चल गई तो फिर बात रुकेगी नहीं, बल्कि यहाँ से तीसरी वर्ल्ड वॉर या तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। इसका ख़दशा माहिरीन के जहन में है। ताज़ा झड़प में जिसमें भारतीय फ़ौज का एक कर्नल और 2 फ़ौजी मारे गए, वो किसी फायरिंग के नतीजे में नहीं हुई, कोई असला इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई गोला बारूद इस्तेमाल उसमें नहीं हुआ, बल्कि ये असले के बग़ैर दोनों फ़ौजें आपस में लड़ीं और नतीजे में जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि एक भारतीय कर्नल और 2 फ़ौजी मारे गए। इस सारी टेंशन में जो है ये पहला जानी नुकसान है, और वो भी एक कर्नल लेवल के अफसर का। तो इस वक्त चीन और भारत दोनों जानते हैं, ये उनको पता है कि अगर ये कशीदगी बढ़ी तो फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वैसे तो किसी कर्नल का यूं मारे जाना ये किसी भी फ़ौज के लिए बड़ी शर्म की बात होती है, और वो अपने इस फ़ौजी यानी उसकी अना का एक मसला हो जाता है फ़ौज का। और फिर दुनिया की बड़ी फ़ौजों में से एक फ़ौज है जो भारत की है, 5वीं बड़ी फ़ौज। तो ये उसका मोराल और उसकी जो फ़ौजियों के सेंटिमेंट्स और उसके लिए अना के लिए ज़रूरी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, अना से ज़्यादा कि मोराल फ़ौज का जो मजमूई मोराल है उसके लिए ज़रूरी है कि भारत इसका जवाब दे। लेकिन भारत जो है वो इसका जवाब देने के बजाय वो कोशिश कर रहा है कि हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं। बाकायदा जंग से वो गुरेज़ कर रहा है, और लद्दाख की वादी जो गलवान है उसमें इस वक्त जो भारतीय अफवाज के सीनियर अफसरान हैं वो कशीदगी कम करने के लिए अपने जो चीनी हम मनसब फ़ौजी हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया पर आ चुकी हैं, जबकि नई दिल्ली और जो बीजिंग है इनके दरमियान भी राब्ते जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जिसको कहें कि अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए जो भारत है वो तसल्ली दे रहा है, दावे कर रहा है लोग अपनी अवाम को के सामने कि हमने भी चीनी फ़ौजी मारे हैं, मगर इस तरह की कोई किसी इतला की तस्दीक नहीं हो सकी। जो चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान हैं ज़ाओलिजान ने फ्रांसीसी ख़बरसां इदारे AFP से बात करते हुए कहा है कि भारतीय फ़ौजियों ने उनके जो कैंप्स हैं, चीनी फ़ौजियों के कैंप्स, उनमें दाखिल हुए और उनको हमारे फ़ौजियों को इश्तियाल दिलाया, जिसके नतीजे में ये दोनों फ़ौजों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई। और उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय फ़ौज का एक कर्नल और 2 फ़ौजी मारे गए। एक तरफ तो भारत जो है वो ये दावा कर रहा है कि चीन की फ़ौज को भी जानी नुकसान हुआ है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, और अपनी अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो चीन का हर हाल में मुकाबला करेगा, कर सकता है। मगर साथ ही ख़बरें ये आ रही हैं कि अंदरूनी खाना जो भारत है वो चीन के साथ सरहदी तनाज़ा जो है अपना वो ख़त्म करने के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है कि उसको पता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। इस सिलसिले में भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने आज चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों से मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। अच्छा, भारत के पास जो है अब गौर करने की बात है कि सरहदी तनाज़ा ख़त्म करने के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, या वो बैठ के क्या सोच रहे होंगे। जो फ़ौजी माहिरीन हैं और जो चीन की फ़ौज और चीन की कौम का मिजाज समझते हैं और जो भारत का भी मिजाज समझते हैं, क्योंकि 1962 में भारत इस तरह की एक मुहिम जोई कर चुका है, तो उसको तनाज़ुर में रखते हुए जो माहिरीन के मुताबिक भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ये है कि वो सरेंडर कर दे। सरेंडर क्या कर दे, वो वादी गलवान और पेंगयांग झील जो है उस पर अपने दावे से दस्तबरदार हो जाए, बग़ैर जंग लड़े। ये इलाके जिनमें चीन की फ़ौज दाखिल हो चुकी हैं पहले से ही,
ان کو جو ہے وہ ان پر چین کا قبضہ مان لے۔ نریندر مودی کی اب اس سچویشن میں کہ وہ اپنی عوام کا بھی مرائل، فوج کا بھی مرائل اونچا رکھنا چاہتا ہے، اپنے بھی عزت کا بھرم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کی حالت جو ہے نا اس وقت وہ اس سانپ والی ہو چکی ہے جس کے منہ میں چھپکلی ہے، جسے نہ وہ نگل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو اگل پا رہا ہے۔ چین سے بھارت نے 1962 میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا، اس سے پہلے جو میرا ویلاگ تھا چین اور بھارت سے متعلق، اس میں بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ 1962 میں جنگ کر کے دیکھ چکا ہے۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اس زوم میں تھے کہ انہوں نے پرتگال سے کا جو گوا پر قبضہ تھا وہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے چھڑوا لیا ہے، تو چین سے بھی وہ نمٹ لیں گے۔ اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم صلح نہیں کریں گے، ہم آخری گولی، آخری فوجی، آخری سینے تک لڑیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو چین کے اس وقت کے سربراہ تھے چوین لائی، ان کی جو صلح کی پیشکش تھی اس کو تکبر اور کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ٹھکرایا اور اپنے سرحدی علاقوں سے چین کو پرے دھکیلنے کی کوشش کی 20,000 فوجیوں کے ساتھ اور ناقص جنگی ساز و سامان کے ساتھ۔ وہ اگر آپ یوٹیوب پہ تصویریں نکال کے دیکھیں، گوگل کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھارتی فوجی ہیں وہ کس طرح گاڑیاں اپنی کھینچ رہے ہیں، دھکے لگا رہے ہیں۔ وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ جو فوجی موومنٹ ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ چینی قوم یا پھر جس طرح ہم سیاہ چین پر کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس مہم جوئی میں بری طرح ناکام رہے پنڈت جواہر لال نہرو۔ چین جو ہے وہ لداخ سے نکل اروناچل پردیش تک آ گیا۔ یہ اتنی خوفناک شکست تھی جس میں ہزاروں بھارتی فوجی بھی مارے گئے اور چین نے بھارتی سرزمین پر قبضہ بھی کر لیا۔ جواہر لال نہرو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اس عبرتناک شکست کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ پائے۔ البتہ مودی اور پنڈت جواہر لال نہرو میں بہت فرق ہے۔ جواہر لال نہرو ایک اور طرح کے سیاستدان تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ذرا پاکستان کی نفرت کا شکار ہونے کے علاوہ اگر ان کو اپنی قوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک آدمی تھے، اپنی قوم کے لیے ٹھیک لیڈر تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ مگر مودی جو ہے وہ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے ماہر ہیں۔ آپ وہ گجرات فسادات والے واقعات سے آپ یہ جو آئین میں ترمیم کی ہے، انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کیا ہے، یہ والے واقعات دیکھ لیں، وہ سٹیزن ایکٹ والے واقعات دیکھ لیں کہ ادھر اکانومی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی اور ادھر انہوں نے اپنے سٹیزن شپ ایکٹ لے آئے۔ تو اس طرح کی وہ جو گیمکس جو ہوتی ہیں پولیٹیکل چال بازیاں وہ کرنے کے ماہر ہیں۔ اگر انہوں نے گلوان، وادی گلوان اور پینگیانگ جھیل جو ہے وہ یہ وہی جھیل ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جس میں انڈین فلم جو ہے 3 ایڈیٹس اس کے آخری مناظر فلمائے گئے تھے، ان پر چین کا قبضہ مان لیا تو ان کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہو جائے گی اور وہ اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے ہندوستان میں کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ وہ مسلم کش فسادات شروع کروا سکتے ہیں، کشمیر میں کوئی فالس آپریشن کر سکتے ہیں، کوئی چھاپہ مار کارروائی جعلی کروا کے پاکستان پر الزامات کا نیا پنڈورا باکس کھول سکتے ہیں۔ مگر چین کی اس کارروائی کے بعد اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے۔ اس طرح کی وہ حرکت پاکستان کے حوالے سے تو کم از کم نہیں کر سکتے۔ البتہ بھارت کے اندر وہ ہندوتوا اور وہ پتہ نہیں جو نفرت والا انہوں نے ماحول کھڑا کیا ہوا ہے اس کو وہ اور تیل دے سکتے ہیں اور ہوا اس کو دے سکتے ہیں، تاکہ اس جو عبرتناک شکست ہے جو بغیر جنگ لڑے آپ کہیں کہ اپنے وہ علاقے کھو دیں گے یا چین کا قبضہ مان جائیں گے، تو اس سے توجہ ہٹا سکتے ہیں۔ البتہ چین کی فوجی کارروائیاں بھارت کے لیے جو ہیں وہ اس وقت کڑوی گولی بن چکی ہیں۔ بھارت کسی کی شے پر، اب یہ کسی کی شے سمجھ جائیں آپ کس کی شے، عالمی تھانے دار کی شے پر چین کی بڑھتی ہوئی جو معاشی طاقت تھی اس کے خلاف ایک سازش کرنے جا رہا تھا۔ بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے، سازش یہ تھی کہ گلوان، سکم اور پینگیانگ اور اسکائی چن ایک علاقہ ہے، وہاں پہ اپنے فوجی اڈے بنا کر چین کا جو ون روڈ ون بیلٹ منصوبہ ہے اس کو نشانہ بنائے۔ دوسرے الفاظ میں سی پیک منصوبے کو وہ مکمل نہ ہونے دے، اس میں رکاوٹیں ڈالے، کوئی نہ کوئی شرارت کرے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ خود بھارت جو ہے وہ جو اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم یہ کریں گے، چین نے اس پہ خود عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ کس طرح سے کہ جو تعمیرات بھارت اپنے علاقے میں کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ بیٹھ کے سی پیک کو وہاں سے ٹارگٹ کر سکے، چین ایک تو ان علاقوں تک پہنچ چکا ہے جہاں پہ بھارت یہ کام کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ چین نے اپنے علاقے میں وہ تعمیرات شروع کر دی ہیں۔
جو بھارتی ایک NDTV ہے، اس نے ایک سیٹلائٹ امیج جو ہے وہ دکھایا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پینگانگ جو جھیل ہے اس سے 200 کلومیٹر اندر اپنی ایئر بیس پر جو چین ہے اس نے بڑے پیمانے پر تعمیرات جو ہیں وہ فوجی تعمیرات دوسرے الفاظ میں وہ کرنا شروع کر دی ہیں۔ بیسکلی وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح کی جو شرارتیں ہونی تھیں اس کے ون روڈ ون بیلٹ پر اس کا تدارک کرنے کے لیے اس نے یہ والی تعمیرات اور اپنی تنصیبات، فوجی تنصیبات بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو بھارت کا غرور تھا کہ وہ یہ بڑا کچھ آسانی سے کر لے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا یا چین کچھ کر نہیں سکے گا، وہ غرور ٹوٹ چکا ہے۔ اور مودی حکومت اس وقت لداخ میں تو وہ دباؤ کا شکار ہے ہی، وہ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ان کے فوجی، ایک الٹا ان کا ایک فوجی مر گیا، ایک فوجی افسر، اور پھر وہ بات چیت بھی کرنے جا رہے ہیں، ایک فوج کے لیے قابل شرم بات ہوتی ہے۔ بہرحال وہاں پہ دباؤ تو ہے، لداخ میں جو سو ہے، بھارت کے اندر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ ہے اور ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور وہ اس کو بحال کرنے کے لیے جو کریں گے سو کریں گے۔ آخر میں وہی بات میں آپ سے دہراؤں گا، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، فوجی ماہرین ہیں، جو حرب اور ضرب کے ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان لداخ میں باقاعدہ طور پر جنگ چھڑ گئی تو یہ ایک عالمی جنگ میں بدل جائے گی، اور ممکن ہے کہ یہ بھارت کی آخری جنگ ثابت ہو۔ اس لیے مودی جنگ سے بچنے کی ہر طرح سے کوشش کریں گے، خواہ اس کے لیے اس نے اپنے علاقوں پر چین کا قبضہ ہی کیوں نہ ماننا پڑے، اور چین اپنے معاشی مفادات کا تحفظ بغیر جنگ لڑے کر جائے گا۔ یہ کیسی خوبصورت بات ہے۔ تو دوستو، چین جو ہے اور اس کا کریکٹر ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اگر پاکستان کشمیر پر بھارت کا ناجائز قبضہ چھڑوانا چاہتا ہے تو اسے، یعنی ہمیں، اپنی فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی طاقت بھی بڑھانا پڑے گی۔ ہمیں ایک معاشی طاقت بننا پڑے گا، اور پاکستان کا معاشی طاقت بننا ہی جو ہے وہ فی الوقت ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی پاکستان کا لیڈر سچ میں، صرف نعروں میں نہیں، سچ میں یہ خواب دیکھے کہ پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانا ہے، اور وہ خواب پورا ہو۔ اور یہ کوئی 10-20 سال کے اس طرح کے خواب یہ قصے نہیں ہوتے۔ چین 70 سال بعد تقریباً اس جگہ پر پہنچا ہے، اس کا یہ خواب پورا ہوا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔